بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعطرتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين۔ تمام احباب محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلا آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ لائق صد عزت و تکریم زینت محفل صدر بزم جانشین حضور ضیاء الامت آقائی و مولائی حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، سجادہ نشین آستانہ علیہ امیر السالکین بھیرا شریف، اور شب کرم کی اس پرنور محفل میں قرب و جوار سے تشریف لائے ہوئے جملہ برادران طریقت اور برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر ہم قرآن حکیم کا معطر اور منور پیغام لیے حاضر ہیں، اور آج سورہ یوسف کے مرکزی مضامین کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ سورہ یوسف قرآن حکیم کی ایک عظیم سورت ہے جس کو سورہ یونس اور سورہ ہود کے بعد ذکر کیا گیا ہے، اور یہ تینوں صورتیں جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا کہ تین جلیل القدر انبیاء کے نام سے موسوم کی گئی ہیں، اور اس میں پھر ان کا قصہ جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ یوسف اپنے نزول کے اعتبار سے مکی صورت ہے، یہ مکمل مکہ شریف میں نازل ہوئی، اور اس کی کل 111 آیات ہیں اور 12 رکوع ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 12 بھائیوں کے ساتھ شاید ان کو نسبت ہے کہ 12 رکوع ہیں، 111 آیات ہیں، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ان دنوں میں نازل ہوئی جو سیرت طیبہ کا مشکل ترین دور تھا، جبکہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام الحزن کے اندر زندگی گزار رہے تھے، اور جس کو ہم نے گزشتہ بھی ذکر کیا تھا کہ حضرت سیدہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا، پھر آپ کے ام محترم حضرت ابو طالب کا وصال ہوا جو آپ کے لیے سہارا بھی تھے، آسرا بھی تھے، اور آپ کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والے تھے۔ تو جب یہ ہستیاں جو مشفق اور مہربان ہستیاں تھیں رخصت ہو گئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں وہ واقعہ بھی پیش آیا، تو ان دنوں میں یہ سورہ یوسف نازل کی گئی، اور اس سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو تسلی دی گئی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے باقی بھائیوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ ان کی زندگی بند گلی میں داخل ہو جائے اور کوئی کامیابی پھر ان کے لیے ممکن نہ رہے، وہ حسد کا شکار ہوئے، اور انہوں نے آپ کے لیے جامع حیات کو تنگ کرنے کی کوشش کی، حتیٰ کہ کنویں میں پھینک دیا، لیکن اس کے باوجود جیسے اللہ رب العزت کی مدد شامل حال ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کبھی بھی ناکام نہیں ہونے دیا بلکہ ان کو آسرا دیا۔ اے نبی، آپ بھی بڑے مشکل ایام سے گزر رہے ہیں، لیکن اس سورت کو پڑھ کے اپنے دل کو آسرا دیجئے کہ جیسے وہ تخت مصر پہ پہنچے اور اللہ نے ان کو برکتیں عطا فرمائیں، یہ قریش آپ کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، اور آپ بھی ساری مشکلوں کو عبور کرتے ہوئے کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں۔ تو یہ پورے کا پورا ایک درس جو ہے وہ اس میں دیا گیا ہے۔
اور اللہ رب العزت نے اس کو احسن القصص فرمایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جو قصے ذکر کیے گئے ہیں، قصوں کی اپنی اہمیت ہے، اور ان کے ساتھ جب واقعہ کوئی بیان کیا جاتا ہے، قصے کے انداز میں بات کی جاتی ہے، وہ زیادہ مؤثر ہوتی ہے، وہ دلوں میں اتر جاتی ہے اور وہ بھولتی نہیں ہے. اور پھر اس کو سب سے بہترین قصہ کہا گیا. اور آپ غور فرمائیں، قرآن کی 114 صورتیں ہیں، لیکن ہر صورت میں اللہ رب العزت نے انڈیکیشن کی ہے کسی قصے کی طرف. زیادہ سے زیادہ ایک رکوع میں اشارہ کر دیا، آدھے رکوع میں اشارہ کر دیا. لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ خاصہ ہے کہ ان کے لیے قرآن کی 111 صورتوں پہ مشتمل پوری صورت کو خاص کیا، اور اس میں پھر کوئی اور بات نہیں کی، بلکہ شروع بھی حضرت یوسف پہ کیا ہے اور ختم بھی حضرت یوسف علیہ السلام پہ کیا. تو یہ خاص شان ان کو نصیب ہوئی ہے کہ پورے کی پوری صورت ان کے اس قصے سے لبریز کر دی گئی. اب جو قصص اور روایات میں لٹریچر کے اساتذہ ہیں، یعنی اس میں لٹریچر انوالو ہوتا ہے، اردو ادب ہو، عربی ادب ہو، انگلش لٹریچر ہو، اس کے جو بڑے بڑے ماہرین اور سپیشلسٹ ہیں، انہوں نے اس پہ کلام کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جو ایک قصے کی خوبیاں ہونی چاہیے وہ ہمیں اس صورت سے پتہ چلتی ہیں. ہم اس سے سیکھتے ہیں کہ ایک کامیاب قصہ کیا ہوتا ہے، قصے کو کیسے نریٹ کیا جاتا ہے، کیسے بیان کیا جاتا ہے. وہ اللہ رب العزت نے حسن اور خوبصورتی کے ساتھ اس صورت کے اندر اپنے بندوں کو سکھایا ہے کہ قصے کو بیان کیوں کیا جاتا ہے اور پھر اس کے مقاصد کیا ہوتے ہیں. تو اس میں ایک جمالیاتی پہلو بھی موجود ہے جو شروع سے آخر تک چھایا ہوا ہے اس صورت کے اوپر. اب آپ سب سے پہلے اس میں یہ چیز دیکھیں کہ یہ صورت شروع ہوتی ہے ایک خواب کے ساتھ، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب ہے کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، کہ میں نے دیکھا کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند میرے سامنے سجدہ ریز ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو یہ قصہ شروع خواب سے ہوتا ہے اور ختم اس صورت کے آخری رکوع میں اس خواب کی سچی تعبیر پہ ہوتا ہے کہ وہ جو دیکھا تھا وہ خواب ادھوری نہیں رہی بلکہ وہ مکمل ہوئی، اور وہ 11 بھائی اور والدین وہ سجدے میں ہیں. وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، وہ سجدے میں گر گئے. تو یہ صورت شروع خواب سے ہوئی اور ختم اس خواب کی حقیقی تعبیر پہ ہوئی. اور یہ بتایا گیا کہ سارے خواب نعوذ باللہ وہ ادغاث و احلام نہیں ہوتے، وہ جھوٹے نہیں ہوتے، بلکہ اللہ اپنے نبیوں کو اور اپنے پاک بندوں کو جو خواب دکھاتا ہے وہ سچے خواب ہوتے ہیں، اور ان خوابوں کے اندر حقیقت کا اشارہ موجود ہوتا ہے. اور پھر یہاں پہ علماء کرام نے اس پہ کلام کیا ہے کہ اس صورت میں صرف ایک خواب ذکر نہیں کیا گیا، 4 خواب ذکر کیے گئے، پھر ان کی تعبیریں بھی ذکر کی گئی. پہلا خواب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو مرکزی خیال ہے اس صورت کا، اور جو ابھی میں نے عرض کیا. پھر دوسرا خواب وہ عزیز مصر کا ذکر کیا گیا جس نے دیکھا کہ 7 موٹی تازی گائیں ہیں، وہ دبلی گائیں جو ہیں ان کو کھا کے ختم کر رہی ہیں. اور پھر اس کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا فرمائی اور وہ سچی ہوئی، اور پھر آپ مصر کے تخت پہ متمکن ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو شان عطا فرمائی. اسی طرح پھر اس میں 2 اور خواب ذکر کیے گئے، اور وہ 2 قیدیوں کے خواب ہیں جب آپ قید خانے میں ہیں، اور وہ آپ کو وہ خواب بتاتے ہیں. اور ایک کہتا ہے کہ میں نے یہ دیکھا ارانی اعصر خمرا، کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں. اور دوسرا کہتا ہے میں نے دیکھا احمل فوق رأسی خبزا تأکل الطیر من، میں نے دیکھا کہ میں نے سر پہ روٹیاں اٹھا رکھی ہیں اور اس میں سے پرندے کھا رہے ہیں اور نوچ رہے ہیں، ان کو لے کے جا رہے ہیں. اور ان دونوں خوابوں کی تعبیر بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے عطا فرمائی، اور اس کی وجہ سے ان میں سے ایک مسلمان ہوا اور وہ خواب بھی مکمل ہوئے. تو یہ بتایا گیا جو اللہ والوں کے خواب ہوتے ہیں وہ خواب حقیقت بنتے ہوئے آنکھوں کے سامنے نظر آ جاتے ہیں. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری نبوت کا آغاز بھی سچے خوابوں سے ہوا. یہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پاک. اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. اور پھر سرکار نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے اور آپ کے لیے سب غلاموں کے لیے خواب کے حوالے سے یہ سبق دیا. فرمایا جب خواب دیکھو تو اس کے آداب ہیں. یا رسول اللہ کیا آداب ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف میں روایت ہے
فرمایا اگر اچھا خواب دیکھو تو اہل محبت سے اس کا ذکر کیا کرو، ہر بندے سے ذکر نہ کیا کرو، اہل محبت کو بیان کیا کرو، وہ خوش ہوتے ہیں، ان کا ایمان بڑھتا ہے اور ان کی ذہنی حالت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہمیں حضور غریب نواز نے وہ خواب سنایا کہ پچھلے سے پچھلے سال رمضان کا مہینہ ہے اور حضور ضیاء الامت کے لخت جگر حضرت پیر زادہ پیر محسن شاہ صاحب زیدہ مجدہ نے خواب دیکھا، پھر حضور غریب نواز سے بیان کیا اور آپ نے اہل محبت سے بیان کیا کہ ہمارا یقین اور پختہ ہو جائے۔ خواب کیا دیکھا؟ وہ دیکھتے ہیں اپنے والد گرامی کو، مفکر اسلام، مفسر قرآن، نباز عصر، ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ان کے والد گرامی جنت کی بہاروں میں آپ موجود ہیں اور خواب میں دکھائی دیتے ہیں، اور بیٹا اپنے باپ سے پوچھتا ہے ابا جان اللہ نے آپ سے کیا معاملہ فرمایا، آپ کیسے زندگی گزار رہے ہیں، آپ کے شب و روز اب کیسے بسر ہو رہے ہیں؟ تو حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے اس پاک نہاد بیٹے کو کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا فی جنت الماوا فی قرب المصطفیٰ، فرمایا میں جنت ماوا میں ہوں، مصطفیٰ کے قرب میں ہوں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، حق چار یار، پیر محمد کرم شاہ۔ تو شب کرم میں آنے والوں تمہیں مبارک ہو، تم وقت ضائع کرنے نہیں آتے بلکہ تم ان لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے آتے ہو جنہیں اللہ نے جنت کی بہاریں عطا فرمائی ہیں، جنہیں اللہ رب العزت نے وہ زندگی عطا فرمائی ہے جو حیات طیبہ ہے۔ بولیے کیا ہے؟ حیات طیبہ ہے۔ تو یہاں خواب کا پورا چیپٹر سورہ یوسف میں ذکر کیا گیا ہے۔ پھر قصہ جو کامیاب قصہ ہوتا ہے اس کی ایک علامت یہ ہوتی ہے کہ اس میں کوئی رمز ذکر کی جاتی ہے، کوئی کوڈ ورڈ ہوتا ہے، اس میں کوئی آپ یوں کہہ لیں کہ تجسس رکھا جاتا ہے۔ یہ بھی سٹوری کے اندر ایک تجسس ہوتا ہے، اور جس سٹوری میں تجسس نہ ہو، آج بھی لوگ ڈرامے بناتے ہیں، وہ کامیاب ہو سکتی نہیں ہے۔ آپ ترکی کے ڈرامے دیکھتے ہیں، دیگر دیکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک کامیاب قصے کی علامت ہے۔ اب اس میں تجسس دیکھیں کہ 3 قمیصوں کا ذکر کیا گیا اور بڑے اہتمام سے کیا گیا، یہ اس سورت کی رمز ہے۔ پہلی قمیض کون سی ہے؟ وہ قمیض ہے کہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا، اور پھر وَجَاءُوا بِدَمٍ كَذِبٍ، قرآن نے لفظ ذکر کیا کہ جھوٹا خون یعنی بکری کا خون قمیض کو لگایا، وَجَاءُوا بِقَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، وہ قمیض حضرت یوسف کی لے کے آئے اور جھوٹا خون لگایا اور اپنے اس واردات کو سچ کرنا چاہا اور اس پہ کوئی اور رنگ چڑھانا چاہا، اس کو کوئی اور شکل دینا چاہی، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس لے کے آئے، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس معاملے کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، لیکن میں نبوت کی نظر سے کچھ اور دیکھ رہا ہوں، وہ بھی فرما دیا، لیکن ساتھ ان کی اس دعوے کو وقتی طور پہ قبول بھی کر لیا۔ تو ایک یہ قمیض ذکر کی گئی، پھر دوسری وہ قمیض ذکر کی گئی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو فتنے میں مبتلا کرنے کی کوشش ہوئی اور آپ کو بہت بڑا آپ سے امتحان لیا گیا، اور پھر زلیخا پیچھے دوڑی، اور پھر بچے نے بول کے کہا کہ ان کی قمیض دیکھ کے فیصلہ کرو کہ قصوروار کون ہے۔ ان کان قمیصہ قد من دبر و ان کان قمیصہ قد من قبل، وہاں بھی قمیص کی رمز ذکر کی گئی۔ اور پھر یہ یہاں ختم نہیں ہوتا، جب سورت ختم ہونے لگتی ہے پھر حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض بیٹوں اور بھائیوں کے ہاتھوں اپنے اس باپ کو بھیجی جاتی ہے جو رو رو کے اپنی بینائی زائل کر چکے ہیں۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، فرمایا یہ نبی کی قمیض ہے۔ آج لوگ تبرک پہ اعتراض کرتے ہیں اور لوگ انبیاء کرام کے وجود اور ان کے تبرکات سے برکت حاصل کرنے پہ کلام کرتے ہیں، اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنا دیا۔ حضرت یوسف کی قمیض مصر سے چلی، کنعان میں حضرت یعقوب کو اس کی خوشبو محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، فرمایا مجھے تو یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اور وہ قمیض آئی جو ہی آپ کی آنکھوں پہ رکھی گئی، بینائی واپس آ گئی، اور اللہ رب العزت نے پھر سے وہ بہاریں ان کو لوٹا دی۔
تو یہ بھی اس قصے میں خاص طور پہ 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ پھر اس میں علماء نے ذکر کیا کہ مظاہر القصۃ متجسدہ، یعنی بعض سٹوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ بندہ پڑھ رہا ہوتا ہے لیکن اس کی آنکھیں اور اس کا دل انوالو نہیں ہوتا، صرف ذہن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ لیکن سورہ یوسف کی خاص بات یہ ہے کہ جب ہم یہ سورت پڑھتے ہیں تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ آواز بھی آ رہی ہے، تصویر بھی آ رہی ہے۔ کبھی ان کو کنویں میں جاتا دیکھ رہے ہیں، پھر کنویں سے نکلتا دیکھ رہے ہیں، پھر مصر کے بازار میں بولی لگتی دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو عزیز مصر کے گھر میں ناز و نعم سے پلتا دیکھ رہے ہیں، پھر جیل کے اندر کال کوٹھڑی میں دیکھ رہے ہیں، پھر اس کال کوٹھڑی سے نکل کے مصر کے تخت کی بہاروں پہ دیکھ رہے ہیں۔ تو پورے کا پورا قصہ ایسے آنکھوں کے سامنے چلتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس قصے کو صرف انٹرٹینمنٹ کے لیے ذکر نہیں کیا کہ اس سے لطف لے لیا جائے، بلکہ اس میں بہت بڑا سبق ذکر کیا ہے۔ اور اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں کہ پوری اس سورت کا سبق ایک آیت کے اندر محفوظ کر دیا جو اس سورت کے آخری رکوع سے پہلے رکوع کے اندر ہے، وہ آیت اس پوری سورت کا مرکزی عنوان ہے، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ بھائی پہنچ گئے تو آپ نے ان بھائیوں کو جو سبق دیا، گویا یہ اس پوری سورت کا مرکزی عنوان ہے کہ اے میرے بھائیو، یاد رکھو جو تقوی اختیار کرتا ہے اور جو صبر کرتا ہے، وہ جتنی بھی مشکلوں سے گزرے، اللہ اس کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا، بلکہ دنیا میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے، آخرت میں بھی کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو یہ مرکزی عنوان اس کا ذکر کیا گیا۔ اور پھر اسی سے کشید کرتے ہوئے 3 لفظوں میں ہم اس پوری سورت کا خلاصہ عرض کر سکتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ الثق فی تدبیر اللہ وَاصْبِرْ وَلَا تَيْأَسْ۔ 3 لفظ ہیں۔ ایک تو اللہ رب العزت کی تدبیر پہ پورا بھروسہ، اور پھر صبر، اور پھر مایوسی اپنی زندگی میں نہ آنے دیں، کبھی مایوس نہ ہوں، لا تیأس ولا تقنط، مایوس نہ ہوں، اللہ تعالیٰ کی تدبیر پہ بھروسہ کریں۔ یہ سبق ہمیں اس سورت سے ملتا ہے۔ اور پھر اس قصے میں کچھ نشیب و فراز ہیں، یعنی کبھی حضرت یوسف علیہ السلام بڑے خوبصورت ماحول میں نظر آتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد ایک ایسی جگہ نظر آتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے کہ اب شاید یہاں سے ایگزٹ ان کو نہ مل سکے، زندگی ختم ہو گئی، راستہ تاریک ہو گیا۔ تو یہ نشیب و فراز جو ہیں، ان میں زندگی کے نشیب و فراز ذکر فرمائے۔ اس میں ہر مومن کے لیے سبق ہے کہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے پاس ہیں، ناز و نعم میں ہیں، اور حضرت یعقوب کو 12 بیٹوں میں سے سب سے زیادہ محبت حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، لیکن بھائی حسد کرتے ہیں، اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے بڑی خوبصورت زندگی چل رہی ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پہلو میں، لیکن پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کنویں کے اندر گرا دیے جاتے ہیں، اور اب ایسے لگتا ہے کہ شاید اب زندگی ختم ہو گئی۔ لیکن وہ جو مشکل واقعہ ہے، جب اس کا نتیجہ نکلتا ہے تو آپ مصر کے بازار میں بولی لگنے کے بعد عزیز مصر کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں، اور وہاں بہترین زندگی گزارتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، تو ایسے لگتا ہے زندگی میں پھر سے بہار آ گئی۔ لیکن پھر اس اچھے واقعے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ 10 سال تک جیل میں ڈال دیے جاتے ہیں، اور پھر ایسے لگتا ہے کہ شاید یہاں سے نہ نکل سکیں، اور اس مشکل اور خطرناک واقعے کا نتیجہ جب نکلتا ہے تو وہاں سے نکل کے سیدھا پھر سے عزیز مصر بنا دیے جاتے ہیں، اور مصر کے خزانوں کے اوپر فائز کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ جو نشیب و فراز ہیں، ان سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ نظام قدرت کیسے چل رہا ہے ہم یہ نہیں سمجھ سکتے، اور اللہ تعالیٰ کی تدبیر کو کبھی عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تدبیر پر گھبرانے کے بجائے اگر ہم صبر کریں اور مایوس نہ ہوں تو اللہ رب العزت اپنے بندوں کو مشکلوں سے گزار کر کامیابی کی طرف لے جاتا ہے، اور وہ دونوں جہانوں میں کامیاب کر دیے جاتے ہیں۔ اور پھر یہاں یہ بھی دیکھیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بحیثیت نبی نہیں پیش کیا گیا، یہاں آپ کو سورہ غافر کے اندر بطور نبی پیش کیا گیا، اور وہ آیات وہاں پہ ہیں کہ ہم نے ان کو بینات عطا فرما کے بھیجا۔
اس صورت میں آپ کو بحیثیت انسان، ایک عام انسان کے طور پہ پیش کیا گیا تاکہ یہ پتہ چلے کہ سیلف میڈ ہیں، یعنی اپنی محنت سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ اس کامیابی پہ پہنچے ہیں، صبر کیا ہے، تقوی اختیار کیا ہے، تاکہ ہر بندہ اس سے یہ سبق حاصل کر سکے کہ اگر آپ بھی عفت اور پاک دامنی اختیار کریں گے، برائی سے بچیں گے، اللہ رب العزت پہ بھروسہ کریں گے، غلط کام کی طرف نہیں جائیں گے اور اللہ رب العزت کی رحمت پہ نظر رکھیں گے، تو جیسے حضرت یوسف علیہ السلام سیلف میڈ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آگے بڑھتے چلے گئے، ہر انسان کو یہ کامیابی نصیب ہو جائے گی۔ یہ سبق اس میں دیا گیا۔ اور پھر 4 مقامات پر قرآن میں سب سے زیادہ عدم الیأس کے لفظ اس صورت میں آئے ہیں، یعنی مایوس نہیں ہونا۔ میں 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ پہلے فرمایا جب حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر بنے تو آپ جانتے ہیں کنعان سے بھائی وہ گندم لینے کے لیے پہنچے، پتہ چلا کہ گندم مل رہی ہے، تو آپ نے گندم بھی دے دی اور ساری قیمت بھی ان کی بوریوں کے اندر رکھ دی اور وہ واپس چلے گئے۔ اور پھر جب دوبارہ آئے تو گندم دی، فرمایا اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کے آنا۔ وہ گئے اور پھر حضرت بنیامین کو ساتھ لائے، اور پھر ایک واقعہ ہوا کہ حضرت بنیامین کی بوری کے اندر شاہی پیالہ رکھ دیا گیا اور پھر یہ کہا گیا کہ آپ کے اس بھائی نے یہ پیالہ اٹھا لیا ہے۔ ظاہری طور پہ یہ ہمیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک سبب بناتا ہے، اور حضرت بنیامین کو حضرت یوسف اپنے پاس روک لیتے ہیں، بھائی واپس جاتے ہیں۔ اب ایک مایوسی ان کی زندگی میں آ جاتی ہے کہ پہلے حضرت یوسف کو کنویں میں گرایا تھا اور ہمارا والد ہم سے ناراض تھا، اب بنیامین بھی غائب ہو گئے اور ان پہ بھی الزام لگ گیا، اب ہمارا والد ہمیں کیا کہیں گے، وہ ہمیں ہماری کیسے خبر لیں گے۔ تو اس وقت جب وہ سارے بھائی جاتے ہیں، بڑا بھائی وہیں پہ رک جاتا ہے، باقی بھائی جاتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام انہیں کیا فرماتے ہیں، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون۔ فرمایا جاؤ اور جا کے حضرت یوسف کو بھی تلاش کرو اور بنیامین کو بھی تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ، کیونکہ اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں۔ تو گویا نگاہ نبوت کا بھی بتا دیا کہ وہ تو صرف بنیامین کا بتانے آئے تھے۔ حضرت یعقوب نے کہا کہ صرف بنیامین کو تلاش نہ کرو بلکہ بنیامین کو بھی تلاش کرو، ساتھ یوسف کو بھی تلاش کرو۔ یعنی وہ اپنی نبوت کی نگاہ سے کچھ اور دیکھ رہے تھے اور بیٹوں کو پیغام دیا کہ آپ نے مایوس نہیں ہونا، اور اس میں ہر مومن کے لیے یہ پیغام ہے، جتنی بھی مشکل آ جائے، جو مایوس ہو گیا وہ گیا، جو مایوس نہ ہوا اللہ سے مدد مانگتا رہا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر بڑی مشکل میں اس کے لیے آسانی اور کشادگی عطا فرما دیتا۔ بزرگ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ مشکل میں پھنس جائے، غم کے کنویں میں گر جائے اور کوئی جیل میں چلا جائے یا کسی طرح کی کوئی ایسی بند گلی اس کی زندگی میں آ جائے، اگر سورہ یوسف کو کثرت سے تلاوت کیا جائے اور محبت سے تلاوت کیا جائے، آج بھی سورہ یوسف کا فیض جاری ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے دل کو آسودہ کر دیا جاتا ہے اور اسے مشکلوں سے آسانیاں عطا فرما دی جاتی ہیں۔ آخری 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ یہ کل ویلنٹائن ڈے بھی ہے اور یہ قدرتی طور پہ آج 13 تاریخ ہے۔ یہ ویلنٹائن ڈے ایک فحاشی اور عریانی کا سیلاب ہے جس کو مسلمانوں میں رائج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ حسن اتفاق ہے، اس لیے میں یہ واقعہ یہاں عرض کر رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی صورت میں اللہ رب العزت نے ایک سبق ہمیں دیا اور وہ آپ سب جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں۔ فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ، کہ زلیخا جس کے گھر میں حضرت یوسف علیہ السلام نے پرورش پائی، جوان ہوئے، حسن اور رعنائی کا مرقع بن گئے اور ان کو دیکھ کے یاد آتا ہے خدا، دیکھ کے صورت تیری، اللہ رب العزت نے اتنا حسن ان کو عطا فرمایا تو وہ زلیخا عاشق ہو گئی۔ اور پھر قرآن خود منظر بیان کرتا ہے اور الفاظ قرآن کے سنیں، قرآن پاک نے زلیخا کا نام نہیں لیا، فرمایا وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا،
کہ اس نے گناہ پہ اکسایا جس کے گھر میں پل کے جوان ہوئے تھے۔ اگر گلی میں جاتے ہوئے کوئی عورت دعوت گناہ دیتی تو انکار کرنا آسان بھی تھا، ممکن بھی تھا کہ میں تمہیں نہیں جانتا، میں جا رہا ہوں، اور ہر بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے، یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے۔ لیکن جس کے سایہ عاطفت میں اور جس کے دسترخوان پہ نمک کھاتے ہوئے انسان جوان ہو، اور پھر وہ جو اس کا محسن ہے اس میں سے کوئی آدمی دعوت گناہ دے دے تو وہاں بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو گناہ کو اس کی پیک کے اوپر دکھایا گیا کہ وہاں بہت بڑی دعوت گناہ دی جا رہی ہے۔ ہوا فی بیتہا عن نفسہ وغلقت الابواب، دروازے بند کر دیے، وقالت حیت لک، اور دعوت گناہ دی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جگہ ہر بندہ مومن کو کہا گیا اپنے آپ کو رکھ کے دیکھو کہ وہ اللہ کا بندہ جب وہاں پہنچا جہاں کوئی بھی پھسل سکتا تھا اور بچنا بڑا مشکل تھا، انہوں نے کیا فرمایا؟ قال معاذ اللہ، فرمایا اے زلیخا میں گھر تیرے میں رہتا ہوں لیکن تیری پناہ میں نہیں رہتا، میں اپنے رب کی پناہ میں رہتا ہوں، میں اللہ کی پناہ میں ہوں۔ انہو ربی احسن مثواي انہو لا یفلح الظالمون، یہ ذکر کیا۔ میں ایک جگہ حضور بیان کر رہا تھا، کلس شریف میں ایک دفعہ مجھے بلایا گیا، یہ واقعہ بیان کیا جب میں نے یہ آیت پڑھی وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اور اس کا ترجمہ یوں کر دیا کہ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، کہ زلیخا نے تو گناہ کا ارادہ کر لیا تھا، وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، اگر اللہ کا جلوہ نظر نہ آتا تو شاید ادھر بھی دعوت ارادہ ہو جاتا، لیکن اللہ نے ان کو ارادہ گناہ سے محفوظ رکھا اور اپنا جلوہ دکھا دیا۔ تو وہاں جو حضرت شیخ محمد شمیم صابری صاحب وہاں کے سجادہ نشین ہیں، یہ صوفیاء کے پاس ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ وہ ایک ایسی بات کر دیتے ہیں جس سے اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو بزرگوں کی اولاد کے پاس جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے خزانے عطا فرماتا ہے۔ وہ مجھے سائیڈ پہ لے گئے اور فرمانے لگے علامہ صاحب ترجمہ آپ نے بھی ٹھیک کیا ہے، گرامیٹیکلی تو ٹھیک ہوگا، لیکن صوفیاء نے سینہ بسینہ اس آیت کا جو ترجمہ کیا ہے وہ یہ نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا کیا ترجمہ کیا ہے؟ فرمانے لگے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، اس کا ترجمہ یوں کرو کہ زلیخا نے گناہ کرنے کا ارادہ کیا اور حضرت یوسف نے گناہ کو ترک کرنے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا اس نے گناہ کرنے کی ہمت کی اور حضرت یوسف نے گناہ سے بچنے کی ہمت کی، تو اللہ رب العزت نے انہیں اپنا جلوہ دکھا دیا۔ لولا ان رأى برہان ربہ، اللہ نے ان کو پھر اپنا جلوہ دکھایا۔ یہاں بزرگ فرماتے ہیں ایک روایت یہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جلوہ ان 7 بند دروازوں کے اندر ان کے سامنے آ گیا، اور ایک روایت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنا نور اور اپنا جلوہ دکھایا اور وہاں بھی ان کو گناہ سے بچا لیا۔ اور اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جن کے سینے میں اور جن کے وجود میں پاک لوگوں کا خون دوڑ رہا ہوتا ہے اور جنہیں رزق حلال کھلا کے تربیت کی جاتی ہے، ایسے لوگوں کو بڑے بڑے گناہ کے مواقع پر بھی اللہ کا فضل آ کے بچا لیتا ہے۔ تو یہاں پاک دامنی کا درس دیا گیا کہ آپ بھی اگر کسی بھی مشکل گھڑی میں پھنس جائیں تو اللہ رب العزت کی پناہ کو یاد کریں۔ ایک دفعہ میں مصر کے اندر جب تعلیم حاصل کر رہا تھا، ہمارے ایک استاد تھے، نابینا تھے اور کفیف تھے، لیکن وہ صرف و نحو اور تفسیر قرآن کے بہت بڑے عالم تھے۔ تو آپ درس دے رہے تھے اور بات کوئی صرف و نحو کی چل رہی تھی، تو آپ نے سورہ یوسف کا یہ قصہ چھیڑ دیا اور فرمانے لگے جب یہ پورا قصہ اپنے اختتام کو پہنچ گیا اور سارے بھائی اپنے باپ اور اپنی والدہ کو لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کی بارگاہ میں اور وہاں تشریف لے آئے ان کے والد گرامی، اور ان کے گھر میں بڑے سکون سے رہنے لگے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، تو آپ نے اپنے ماں باپ کو، اپنے والدین کو اپنے ساتھ جب عرش پہ بٹھایا، خروا لہو سجدا، تو وہ سارے سجدے میں گر گئے۔ خواب کی تعبیر مکمل ہوئی اور اس دن جو خواب دیکھا تھا وہ پورا ہو گیا۔ تو انہوں نے اس وقت کیا فرمایا، وہ آیات ذرا سماعت فرمائیں۔ قال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا، اے میرے والد گرامی یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جسے میرے رب نے سچا کر دیا۔
وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، اب انہوں نے نعمتوں کو گننا شروع کیا، اور یہ صفا کی گھڑی تھی، یعنی دل صاف تھے، بھائیوں کو معاف کر چکے تھے، لا تثریب علیکم اليوم ہو چکا تھا، اور بڑے خوبصورت محفل میں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اپنے ماضی کو یاد کرنا شروع کیا، اِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ، میرے رب نے میرے اوپر کتنا کرم کیا کہ مجھے جیل سے نکالا، وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ، اور تمہیں اس گاؤں اور دیہات سے میرے پاس لے آیا اور ہمیں تخت عطا کر دیا، مِن بَعْدِ أَن نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي۔ اب یہاں اگر آپ چاہتے تو اپنے بھائیوں کا وہ قصور انہیں یاد کرا سکتے تھے، جیسے ہم جتنے بھی اچھے ماحول میں بیٹھے ہوں، اپنے خاندان والوں کو پرانے تانے دینے سے ہم باز نہیں آتے کہ اب تو بڑا اچھا بیٹھے ہیں، فلاں موقع پہ تو نے میرے ساتھ ایسے کیا تھا۔ تو آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اسے آپ نے یاد رکھنا، فرمایا صفا کی گھڑی میں جفا کا ذکر کرنا بھی جفا ہے، صفا کی گھڑی میں جفا کا ذکر کرنا بھی جفا ہے، یعنی جب صاف دل ہو جائیں اور صفا کی گھڑیاں میسر آئیں تو پرانی تلخ یادوں کو لے کے نہ بیٹھا کرو، بلکہ زندگی کو آگے لے کے چلا کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو آخر میں آپ نے ارشاد فرمایا، رب قد آتیتنی من الملک، یا اللہ تو نے مجھے بادشاہی عطا فرمائی، لیکن یہ میری منزل نہیں تھی۔ منزل کیا تھی؟ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، یا اللہ تو زمین و آسمان کا مالک ہے، اور یہ دنیا کی بادشاہی لینا میری منزل نہیں تھی۔ منزل کیا تھی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یوسف یہ مانگتا ہے، یا اللہ میرا خاتمہ اسلام پہ فرما اور مجھے صالحین اور نیک لوگوں کی جنت میں بھی سنگت عطا فرما۔ تو اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اس سے سبق حاصل کرنے کی اور اپنی زندگیوں کے اندر عفت، پاک دامنی، حیا، صبر، استقامت لانے کی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان پاک لوگوں کی صحبت کے اندر زندگی کی بہاریں نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی اپنی زندگی کے اندر تقوی اور خشیت الہی کا نور شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔